السلام علیکم، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین، پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کی بنیاد ایک ہی بنیادی مسئلے پر آ کے رکتی ہے، اور وہ ہے معاشی مسائل۔ یعنی اکنامک کرائسس سے اگر پاکستان نکل جائے تو پاکستان کے بیشتر مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم موجود ہیں کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کراچی میں، اور یہاں پر ہم نہ صرف صنعتکاروں سے ان مسائل پر گفتگو کریں گے اور اس کے حل کے لیے وہ کیا اپنی تجاویز دیتے ہیں، ساتھ ہی ہم ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ایس ایس پی کورنگی سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے اس سے نمٹتے ہوئے پاکستان کراچی بہتری کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، اکنامسٹ ہیں اور پلس انڈسٹریلسٹ جو ہیں، ان کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش ہیں۔ شہر کراچی میں رہتے ہوئے کاٹی کے پریزیڈنٹ فراز الرحمان صاحب اس حوالے سے اپنی کوششوں میں مصروف عمل ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ فراز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کاٹی میں تو آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے میڈیا کے توسط سے بھی، لیکن اس وقت اسپیشلی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ کو کہاں کہاں پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لا اینڈ آرڈر ڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ ہے وہ ہے انڈسٹری کے جاب لیس ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو اس وقت ہمارے یہاں تقریباً جو ریشو ہے وہ 3 سے 4 انکاؤنٹر کا ریشو آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، 3 سے 4 انکاؤنٹر، اور یقیناً بہت ساری لوٹا ماری کے معاملات ہیں، اور اتنا بڑا کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں جو ہے اسفر میسر صاحب کو بلایا تھا، ڈی آئی جی ایسٹ کو، ان سے بھی ڈسکس کیا، اور 50 کی مزید نفری ہم یہاں لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے موٹر سائیکل بھی ان کو کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس سے جو ہے لا اینڈ آرڈر کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ مگر بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اکنامی کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ جب جاب لیس ہوتا ہے اور گھر پہ کوئی کسی کا بچہ رو رہا ہوتا ہے اور دودھ اس کی بھوک سے بلبلا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ شخص یہ سوچ کے اپنے آپ کے لیے وہ حلال کر لیتا ہے کہ جی یا تو میں ماروں گا یا مر جاؤں گا۔ صحیح۔ آج یہ حکومت وقت کو، ریاست کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم تیزی سے واپس اپنی پہیے پہ آ جائیں۔ یقیناً اکنامک پالیسی بہت بہتر جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید تیزی آنے کی ضرورت ہے، اور صاحب مخیر حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، کوشش کریں کہ لوگوں کو جو ہے، اگر آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں، 1 سال 2 سال کمائی کی، 5 سال کمائی کی، 10 سال کمائی کی، اگر آج آپ اپنے مخیر حضرات یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں کو کوشش کریں کہ جی ان کو جو ہے وہ کم سے کم اس جو ٹراما ہے، جو فائنینشیل ٹراما ہے، میں ٹراما کہوں گا، کرائسس سے بھی بڑا چیز ہے یہ، ٹراما ہے بیسیکلی۔ مطلب آپ اندازہ کریں بجلی کے نرخ کا، آپ اندازہ کریں پیٹرول کی پرائسز کا، مطلب یہ وہ ٹراما ہے جو کہ بڑے بڑے برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ تو جو لمیٹڈ تنخواہ میں گزارا کرنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس ٹراما کو برداشت کر رہے ہوں گے؟ تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ اس میں ایڈیشنل آئی جی جاوید اوڈو صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ منوائی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو کرنٹ ہمارے جو رن صاحب آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین افسر ہیں، اور آتے ہی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور اب وہ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس صحیح ہے۔ یہ بتائیں فراز صاحب کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو اس ٹراما کی وجہ سے بے روزگار ہوئے، کرائم کی طرف آئے، لیکن اس سے پہلے کے جو گروپس، گینگز اور ایسے لوگ چلتے آ رہے ہیں جو ایکسٹورشن بھی منی مانگتے ہیں اور دھمکاتے بھی ہیں، اور بھی بڑے ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور چند دن پہلے ایک پوری بینک کی وین کو لوٹ لیا گیا کورنگی کے اندر ہی۔ یہ آرگنائز کرائم ہے، آرگنائز کرائم ہے نا۔ آرگنائز کرائم کو تو کسی صورت بھی جو ہے نا آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں ان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، آرگنائز کرائم کو بالکل، کیونکہ اس کی جو جڑیں جا رہی ہوتی ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگوں تک جاری ہوتی ہیں، تو ان تک ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اغوان کے حوالے سے جو آپریشن شروع ہوا ہے، جس میں جو جن کی شناختی کارڈ نہیں ہے اور وہ یہاں موجود تھے، تو وہ بھی بہت سارے کرائمز میں انوالو تھے، تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہتری آئے گی۔ کیا کاٹی کے پاس، آپ کے پاس اس قسم کی کمپلینس صنعتکاروں کی جانب سے آ رہی ہیں کہ ان سے بھتہ وصولی یا کوئی ایسی دھمکی آمیز کال، اس قسم کی چیزیں بھی چل رہی ہیں؟ کیونکہ 10 سال پہلے تو یہ بڑی عام تھی۔
نہیں، اس قسم کی کوئی اطلاع ابھی نہیں ہے. یقینی طور پہ 10 سال پہلے یہ بہت زیادہ تھا اور اب جو ہے وہ بہت بہتری آ گئی ہے الحمدللہ اس میں، اور میں سمجھتا ہوں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ذرا اکنامیکلی پوزیشن بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں اور فلورش ہو جائیں گی. ایکسپیکٹڈ الیکشنز بھی ہیں پاکستان کے اندر، تو اس صورتحال میں اکثر صنعت کار جو ہے نا وہ پریشر میں دکھائی دیتے ہیں. کسی نہ کسی کے پولیٹیکل یا تو فرینڈ شپ ہوتی ہے یا ان کو ایک پریشرائز کر کے ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ فی الحال آپ فائنینشلی طور پہ سپورٹ کریں. یہ معاملہ بھی کاٹی ڈیل کر سکتی ہے یا اس میں بھی آپ انڈر دی امبریلا آف یور کنسورشیم کوئی آپ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں لوگوں کو، یا اداروں سے بات کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر، صنعت کاروں کے اوپر اس قسم کا پریشر پولیٹیکل پارٹیز نہ ڈالیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ سادگی اپنائیں. ٹھیک ہے نا، سادگی اپنائیں گے تو یقیناً الیکشن کے اندر جو بجٹس ہیں ان کو بھی آپ سسٹین کر سکیں گے. باقی رہا فنڈنگ کی، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ یقینی طور پہ کسی کو پریشر مار کے فنڈز نہیں لیے جاتے. یہ فنڈز ہوتے ہیں، ہر کسی کی پارٹی ایفیلیشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک نارمل ایک پروسیجر ہے. میرے حساب سے اس میں پارٹی کو انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی ایسوسیشنز ہوتی ہیں تو بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں اس پوسٹ پہ جنہوں نے اپنی ایج کا ایک طویل عرصہ گزار دیا ہوتا ہے، بٹ یو آر لکنگ ویری ینگ اینڈ انرجیٹک پریزیڈنٹ آف کاٹی، اور ہسٹری میں سمجھتا ہوں کاٹی کے جتنے، اور پھر آپ کی وہ انرجی ہمیں روڈز پہ بھی دکھائی دی، بارشوں کے دوران بھی دکھائی دی، مہم کے وقت بھی دکھائی دی، ہر جگہ پہ آپ نے اپنی پریزنس کو بھی رکھا ہے اور آواز بھی آگے پہنچائی ہے. کیا ایسا ایشو ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا؟ دیکھیں، ایشوز آ رہے ہیں اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی اللہ تعالیٰ نے سنوائی رکھی ہے، اور یقینی طور پہ ایشوز ہیں اور بہت زیادہ سخت کرائسس میں ہے. اس وقت دنیا کرائسس میں ہے اور پاکستان زیادہ کرائسس میں، کیونکہ پاکستان میں ایک طویل عرصے جو ہے وہ سیاسی جو انتشار رہا اس نے پاکستان کو کافی خراب کر دیا. میرے اپنی ذاتی رائے میں اس وقت الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اگر فرض کریں کہ جی ہم اس وقت سیاسی انتشار سے نکلنے میں اگر 18 مہینے لگائیں گے یا 1 سال لگائیں گے یا 3 مہینے لگائیں گے یا 4 مہینے لگائیں گے، تو یہ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ فیلئر کی طرف ہم جا سکتے ہیں. مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ جمہوریت ہے، ریاست کا قانون ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ یقینی طور پہ ہوں. میں تو صرف وہی بات کہہ سکتا ہوں کہ یقینی طور پہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ فیزیبل ہے. اس وقت بہتر یہ ہے کہ تمام پارٹیز کو ساتھ ملا کر آپ اپنے آپ کو کرائسس کو، ملک کو جو ہے سنوارنے میں لگیں. ایک طرف آپ یہ ان کی سپورٹ میں تو بیان دے رہے ہیں، لیکن بینگ اے پریزیڈنٹ آف کاٹی آپ ایک ایسے آفس بیریئر ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ چیز آگے جو ہے لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرے گی، انکریج نہیں کرے گی کہ وہ اسمگلنگ کنٹینیو کریں؟ دیکھیں، اس سے ایک تو 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو بزنس مین ہے جو آلریڈی کولیپس ہے وہ مزید کولیپس نہیں ہوگا. نمبر 1. روزگار جو کہ پہلے ہی بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا مزید برباد نہیں ہوگا. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ حکومت کے پاس ریونیو کلیکشن ہو جائے گی. اس سے ریونیو کلیکشن سے وہ اپنے بجٹ کے جو خسارے ہیں ان کو پورا کر سکے گا. نمبر 4 اس کے اندر جو ہے وہ آئندہ جب ان کو پتہ ہے کہ ڈیٹرنس آ چکی ہے، اب اسمگلنگ نہیں آئے گی، بارڈر سے نہیں آئے گی، تو لوگ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام بھی کنورژن کا نام ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ سپوز کہ جی آج میں یہ کہتا ہوں کہ جی شراب جو ہے وہ، شراب کی اگر آیت کو اٹھا کے دیکھیں تو پہلے شراب کا کہا کہ شراب پی کے عبادت نہ کرو، اس کے بعد ترک شراب کی آیت آئی تو لوگوں کا ایمان اتنا بن چکا تھا کہ انہوں نے سڑکوں پہ جو ہے وہ شراب کی بوتلیں توڑ دیں. تو بات یہ ہے کہ میں ایک اپنے ریپرزینٹ باڈی کی حیثیت سے، ایک ریپرزینٹ ہونے کی حیثیت سے میں تمام بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کو کہتا ہوں کہ ابھی آپ کو جو کچھ آ چکا ہے اس کو ریگولرائز کرنا ہوگا، مگر صرف آپ 10 دن 15 دن کا ٹائم دیں کہ جو ولنگلی آ کے جو ہے وہ اپنے مال کو ان کو ویلیو اسسٹ کروائے اور اس پہ جو ہے وہ 10% 15% ڈیوٹی دے کے اور اس مال کو جو ہے وہ رکھ لے. ادروائز جو نہیں کرے اس کے اوپر آپ کریک ڈاؤن کریں، ان کا مال لیں، اس کو وہ کریں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر آپ پرفارمنس کر سکیں گے. اور جو اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کے اندر دیکھیں بات یہ جنگی ماحول بھی بنا ہوا ہے. بالکل. کچھ صورتحال کو سمجھتے ہوئے، اکنامک کرائسس کو سمجھتے ہوئے، پچھلے 1 سال 1.5 سال کے ڈائنامک کو سمجھتے ہوئے کچھ ریلیف دیے جائیں گے. ریلیف دیں گی تو عوام جو ہے وہ اس کرائسس سے باہر آئے گی اور حکومت پہ بھروسہ کرے گی. ٹھیک ہے فراز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. پریزیڈنٹ کاٹی یہ چاہتے ہیں کہ صنعت کاروں کو ریلیف بھی ملے اور ساتھ ہی اکانومی بھی آگے بڑھے، بوسٹ ہو، لیکن اس کے لیے جو سسٹم ابھی چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، اگر اس میں الیکشن
ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں لازمی ڈسٹرب ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیں گی، اور یہی ان کا موقف بھی ہے۔ ناظرین، کائٹ کے سابق سی ای او اور کاٹی کے سابق صدر جناب مسعود نقی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نقی صاحب، آپ کاٹی کے بھی صدر رہ چکے ہیں، کائٹ کے بھی آپ سی ای او رہ چکے ہیں، اور گارمنٹس انڈسٹری میں آپ کا ایک بڑا نمایاں نام اور مقام ہے۔ پاکستان کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں اس انڈسٹری کے اندر؟ ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں، یا جو معاشی ہمارے لیے بیریئرز جنریٹ ہوئے ہیں اس سے یہ انڈسٹری بھی برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے؟ پاکستان میں آگے بڑھنے کا جو عمل ہے وہ اس وقت ایکسپورٹ کے حوالے سے اور انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے رک گیا ہے، اور یہ اسٹرگل پچھلے 3-4 سالوں سے چل رہی ہے۔ ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں پا رہی ہیں، اور اگر تھوڑی سی بڑھتی ہیں تو اس کے اگلے سال جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم بڑھ پا رہے ہیں، ہمارا گراف جو ہے وہ اچھا نہیں چل رہا۔ اگر آپ کورسپونڈنگ ایئر سے دیکھیں گے لاسٹ ایئر سے، تو ہمارے پاس جو ایکسپورٹس میں ڈکلائننگ ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ڈکلائننگ ہے، تو بیسیکلی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو پتہ ہے معاشی بحران ہے، جنگیں چل رہی ہیں، اور پاکستان کے اپنے حالات، اکنامک کنڈیشنز وہ فیوریبل نہیں ہیں، تو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان اس وقت گرو نہیں کر رہا ہے بالکل، اور بہت بڑے بڑے معاشی چیلنجز ہیں موجود۔ اگر ہم ریجنل اور اپنے لوکل چیلنجز کا ذکر کریں تو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھی کیا یہ انڈسٹری اور تمام ہی صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن نہیں رکی ہے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز پاکستان میں نہیں رکی ہیں اس وقت۔ جو پہلے ہوتا تھا وہ ایک وجہ تھی، اس کے جو آفٹر امپیکٹ ہوتے ہیں ان پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی اس کا اثر کتنے دن تک رہتا ہے، بٹ آج کی تاریخ میں یہ ریزن نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں ریزنز جو ہیں وہ ہمارے یوٹیلیٹی کی فراہمی ہے، ٹیکسیشن کا نظام ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریسیشن ہے، ریٹیل کا پوری دنیا میں اس وقت کرائسس آیا ہوا ہے، تو یہ سارے ریزن کی وجہ سے سو پاکستان میں پرابلم ہے۔ اور جو بڑا پرابلم ہے وہ ہمارے یوٹیلیٹیز کے، پانی کے، بجلی کے، گیس کے بحران جو ہیں اس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کا پرابلم ہے۔ بہت شکریہ مسعود نقی صاحب۔ ناظرین، انڈسٹریل ویسٹ مینجمنٹ بھی تمام صنعتوں میں اپنا بڑا ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور جناب سلیم الزماں صاحب جو کہ کاٹی کے سابق صدر بھی ہیں، وہ اس انڈسٹری میں اپنا نمایاں مقام اور نام رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سلیم صاحب؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھی بہت سارے صنعت کار ڈسٹرب دکھائی دیتے ہیں۔ کاٹی تو اپنا کردار ادا کر ہی رہی ہوتی ہے، آپ خود بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں کاٹی کے، اس وقت کیا سچویشن تھی؟ اس میں قدرے بہتری آ رہی ہے، یا ابھی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے صنعت کار ایشوز کا شکار ہیں؟ دیکھیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جو کہ دن رات ایک کر کے ہماری سیکیورٹی کے لیے اپنا ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے معاشی حالات ملک کے ڈاؤن ہوں گے، جب آپ کے یہاں بے روزگاری ہوگی، ابھی آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے بے تحاشا لوگ ان امپلائڈ ہوئے، تو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ڈائریکٹلی اس کا ایک پروپورشن ہوتا ہے، آپ کے جو کرائم ریٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے، اور یہی چیز ابھی ہمارے دیکھنے میں آئی کہ بہت زیادہ کرائم ریٹ انکریز ہوا، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے وہ مزید اس پہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اکنامک ایکٹیویٹی کو آپ کسی بھی طریقے سے تیز کریں۔ جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کا کرائم ریٹ بھی کمی کی طرف آئے گا۔ ایس آئی ایف سی سے کیا امیدیں آپ کو لگ رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہونا چاہیے، اور ہماری تو امیدیں ہیں کہ اس کا بھی ایک پازیٹیو رزلٹ آئے، تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ ہماری امیدیں تو اچھی ہیں اس سے۔ بہت شکریہ سلیم صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ ناظرین، کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں آج ایڈیشنل آئی جی صاحب خادم حسین رند صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سے بحیثیت کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی کراچی ہر طبقے کی بڑی اب توقعات جڑ گئی ہیں، نہ صرف صنعت کاروں کی، عام پبلک کی، ایون میڈیا کی بھی۔ سر، کیا آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ یہ جو توقعات چیلنجز بن کے سامنے آ رہی ہیں، جس میں سب سے بڑا چیلنج یہ کہ شہر میں جو نئے نئے گروپس نکل آئے ہیں، اس میں میں ٹیررسٹ گروپ تو نہیں کہوں گا لیکن چھوٹے اسمال کرمنل گروپس نکل آئے ہیں، انہیں کنٹرول کرنے میں کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں، یہ جو چھوٹے گروپس کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا جو ایک نام ہے کامن، وہ ہے اسٹریٹ کرمنلز۔ ڈیفینیٹلی اس میں الیگل امیگرینٹس بھی شامل ہیں، ان میں ڈرگ ایڈکٹس بھی ہیں، اور وہ جو ریپیٹ آفینڈرس ہیں جو مختلف ٹائمز میں پکڑے جاتے ہیں پھر بھی وہ کورٹوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، یہ سب مل کے یہ گروپ بناتے ہیں۔ اس گروپ کے لیے بڑی سخت پالیسی ہے، پولیس نے بڑا پرو ایکٹیو طریقے سے کام کیا گزشتہ 1.5 مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو، اور کافی اس میں انکاؤنٹرز ہوئے ہیں،
اور لگ بھگ کوئی 195 کے قریب یہ رابرس اور ڈاکو جو ہے وہ زخمی حالت میں پکڑے گئے ہیں، 30 کے قریب مارے گئے ہیں اور کوئی تقریباً 900 یہ گرفتار ہوئے ہیں. تو پولیس از ویری ایکٹیو، ویری پرو ایکٹیو، اور ان پہ کام ہو رہا ہے اور ان کو ہم گرفتار بھی کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی جا رہے ہیں. تو زیرو ٹالرنس فار دس کرائم. سر، جو ہماری جیلیں ہیں وہاں سے ویسے تو توقع رکھی جاتی ہے کہ اصلاح خانے ہونے چاہیے تاکہ اصلاح ہو کے وہاں سے لوگ نکلیں، لیکن ایک یہ بھی ہے جو کرائم رپورٹرز ہیں اکثر ان کی توسط سے ہمیں یہ معلومات مل رہی ہوتی ہیں کہ وہ گروپس اور وہ نیٹ ورکس اتنے وسیع ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ جیلوں کے اندر جو ہے نا ان کی مزید ترویج ہو رہی ہے، مزید پرورش ہوتی ہے، یعنی اصلاح نہیں ہو رہی وہاں سے، یہ سسٹم ٹوٹ نہیں پا رہا ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جیل کے اندر کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں تو میں شاید زیادہ آپ کو نہ بتا سکوں، لیکن میں یہ ضرور ایگری کروں گا اس بات سے کہ ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو جیل کے اندر بھی ہونی چاہیے. نہ صرف جیل، لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس میں ڈرگ ایڈکٹس بھی ہیں اگر اس کرائم میں، تو اس کی ٹریٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن. تو ماضی میں ایسی چیزیں رپورٹ ہوئی تھی کہ جیلز کے اندر سے بھی کچھ مافیاز یا ایسے لوگ کام کر رہے تھے، لیکن گورنمنٹ نے اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اور ان کی جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے ان کو بلاک کیا گیا ہے، جیلز میں جیمرز لگائے گئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں اب کم ہوئی ہیں کافی. کمیونٹی پولیسنگ کے لیے صنعت کاروں کا بڑا کردار رہا ہے، سی پی ایل سی کی صورت میں بھی رہا اور ابھی کمیونٹی پولیسنگ کراچی سی پی کے نام سے بھی سب معاملات چل رہے ہیں. اس کو مزید اب فروغ دیا جائے گا کیونکہ ابھی کووڈ کے دوران اور پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ گراف نہیں رہا، وہ جو پرفارمنس تھی وہ نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور اس میں یہ شکوہ رہا کمیونٹی کی جانب سے یعنی انڈسٹریلسٹ کی جانب سے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کوارڈینیشن ڈیولپ نہیں ہو پاتا. کسی بھی سکسیزفل پولیسنگ کے لیے یا کسی بھی پیسفل معاشرے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ کمیونٹی کو انوالو کیا جائے. تو سی پی ایل سی ہو یا جو سٹی کمیونٹی ہے کراچی والے یا انڈسٹریلسٹ ہوں یا کوئی سی پی ایل سی نیبر کیئر کے جو سیٹ اپس ہیں، جو بھی ایسے سیٹ اپس ہیں جس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ پولیس کی بھی ضرورت ہے اور یہ لوگوں کی بھی ضرورت ہے. ہم اس پہ بالکل پازیٹیولی کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے پورے کراچی میں. جہاں جہاں پہ نیبر کیئر کے سسٹمز ہیں وہاں پہ کرائم بالکل کنٹرولڈ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور کراچی پولیس کی طرف سے اس میں فل پارٹیسپیشن ہوگی اور فل کوآپریشن ہوگا. اس وقت آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے اور پبلک سے آپ کس قسم کی سپورٹ چاہتے ہیں؟ پولیس کے اپنے کافی ایشوز ہوتے ہیں جو ہمارے فائنینشیل انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، گاڑیوں کے ہیں، وہ تو ہم گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرتے ہیں. کمیونٹی سے ہمیں بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے، کمیونٹی پولیس کو اون کر رہی ہے، اون پہلے بھی کیا ہے اب بھی کر رہی ہے، زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انوالومنٹ سے، اس پارٹنرشپ سے کمیونٹی کی اور پولیس کی چیزیں بہتر ہوں گی. سر میرا لاسٹ کوسچن ہے، پروگرام کا نام بھی آواز ہے اور پبلک کی آواز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم تھانوں میں جاتے ہیں تو جس طرح انڈسٹریلسٹ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوارڈینیشن کا گیپ آ رہا ہے یا وہ ماحول انہیں نہیں مل پا رہا، اسی طرح ایک عام آدمی بھی سر یہ چاہتا ہے تھانوں میں جائے نا تو اس کو ایک اچھا رویہ مل جائے، اسمائلنگ فیس مل جائے ہیڈ مہرر کا، اس کو عزت سے ٹریٹ کر لیا جائے. کب یہ نظام ہمارے کراچی میں آئے گا؟ اس مرتبہ جو ایس ایچ اوز لگے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کراچی کی ہسٹری میں کہ انٹرویوز جو ہوئے ہیں وہ 450 آفیسرز اس میں اپیئر ہوئے. پہلی مرتبہ وائرلیس پہ میسیج ہوا کہ ایس ایچ او جس کو لگنا ہے وہ آ جائے. کافی ایسے آفیسرز ہیں جو فرسٹ ٹائم ایس ایچ اوز لگے ہیں. اس کے بعد منشیز دیکھیں یا ڈی ایس پیز اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ آف 51 30 ایسے ڈی ایس پیز لگے ہیں جو فرسٹ ٹائم لگے ہیں. اس ساری ایکسرسائز کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک تو نئے لوگوں کو چانس دیا جائے، دوسرا میرٹ کو پریویل کیا جائے. تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا کلیئر میرا ایک میسیج ہے جس کو فالو بھی کیا جا رہا، وہ یہ کہ کم از کم 2 گھنٹے ہر ایس ایچ او تھانے میں بیٹھے گا. وہ تھانے کے باہر ایک بورڈ لگائے گا، اس پہ اس کے ٹائمنگز لکھے ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کون سا ٹائم، لیکن 2 گھنٹے وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگا اور لوگوں سے ملے گا. ہم بھی مل رہے ہیں، ڈی آئی جیز بھی مل رہے ہیں لوگوں سے، ایس ایس پیز بھی مل رہے ہیں. تو اگر کہیں پہ کوئی شکایت ہوگی اور ان کی ایکسیس ہم تک ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو سزا بھی ملے گی. اس ساری پریکٹس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہ صرف ملا جائے، اچھے طریقے سے ملا جائے، اچھا سلوک کیا جائے. کافی ایسے کام ہوتے ہیں جو پولیس کے کرنے کے نہیں ہوتے. ایڈوائز یہ کی گئی ہے کہ اس پہ بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کریں. کسی کا بجلی کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کے پانی کے کنیکشن کا کوئی ایشو ہوتا ہے جو پولیس کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن ہم اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اٹینڈ کیا جائے، جو ہو سکے ان کی ہیلپ کی جائے، اور اگر نہیں بھی کر سکتے تو ان کو گائیڈ کیا جائے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کا مسئلہ حل کرے گا. تو پولیس کے آفیسرس لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے.
وہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں، اور ساری ایکسرسائز سے میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی ایک امپریشن جو پولیس کا ہے کہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی یا نہیں ملتے، وہ بہتر ہوگا۔ سر بہت شکریہ۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی کورنگی حسن سردار نیازی صاحب، اس حوالے سے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نیازی صاحب؟ الحمدللہ اللہ۔ کورنگی کے اندر کیونکہ ایک طرف انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں، جو پبلک ہے اس کے اپنے یہاں پہ مسائل ہیں، ان چیلنجز کو آپ کس اسٹریٹجی کے تحت لے کر چل رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کورنگی کا جو علاقہ ہے ایک منفرد نوعیت کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ مختلف جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مختلف قسم کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ کورنگی پولیس کے سامنے مختلف قسم کے چیلنجز ہیں، کیونکہ اس علاقے میں مختلف قسم کی ڈائنامکس ہے۔ یہاں پہ ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو یہاں کے پرماننٹ قسم کے شہری ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں مختلف قسم کی صنعتوں میں آنے کے لیے ورکرز کے طور پہ یہاں مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کرائم کی نوعیت بھی ہے جو مختلف قسم کی نوعیت ہے، اور یہاں پہ اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو کرائم فائٹنگ کی جو صلاحیت ہے وہ بھی زیادہ رکھنی پڑتی ہے، اور اس میں ہمیں ڈیٹا جو بیس ہے وہ بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ تو جو ہماری کرائم فائٹنگ ہے وہ ہر وقت ہمیں ایکٹیو بھی رہنا پڑتا ہے، اور اس میں پیٹرولنگ جو ہے وہ گلیوں میں بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس میں جو باہر کے لوگ ہیں ان پہ نظر بھی رکھنی پڑتی ہے۔ مین روڈز اور اہم شاہراہوں کو تو آپ کر لیں گے کور، اتنی انڈسٹریز لگی ہوئی، ان کا بھی اپنا سی سی ٹی وی کا ایک میکینزم ہوگا، لیکن وہ اندرونی علاقے، وہ گلیاں یا وہ تمام تر جگہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو پہلے سے کیمرے انسٹالڈ ہوں گے اور نہ اتنا ایزی ایکسیس ہوگا، تو اس جگہ کے لیے آپ کمیونٹی پولیسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آج کل کے جو حالات ہیں اور جو کورنگی کی ڈائنامکس جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کمیونٹی پولیسنگ کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی جو ابھی تک ہم حاصل کر رہے ہیں یا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اس میں واحد حل جو ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ ہی ہے۔ سر کس قسم کی ہیلپ انڈسٹریلسٹ کمیونٹی کر سکتی ہے، بزنس کمیونٹی کے ایک الائنمنٹ ہو جائے، وہ لائزن بن جائے؟ کیا سی پی ایل سی کو فعال کیا جا رہا ہے یا مزید اس کو نیچے گراؤنڈ لیول تک پہنچایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے جب تک سیف سٹی کا پروجیکٹ مکمل طور پہ فعال نہیں ہو جاتا تو ہمیں سی سی ٹی وی کیمراز کی مکمل طور پہ ضرورت ہے۔ جب تک سی سی ٹی وی کیمراز نہیں مکمل طور پہ لگیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی جیسے علاقے میں اور کورنگی جیسی سٹی میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کتنی وسعت سے پھیل رہی ہے، اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ صنعتی علاقہ ہے، تو اس میں کرائم پہ قابو پانا صرف پولیس کی افرادی قوت کا خالی اس کا باعث نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہمیں سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے پاس اور سرکار کے پاس جو وسائل ہیں ان کی کمی ہے، تو اس میں وسائل کا جو کمیونٹی کے پاس ماشاءاللہ سے وسائل ہیں، تو اس میں اگر صنعت کار جو ہیں اس میں پولیس کا ساتھ دیں گے تو اس میں پولیس ان کی جو جان و مال کی بیسٹ سے بیسٹ پرفارم ہو جائے گا اس میں۔ بالکل۔ تو لیکن اس میں جو ہماری جانب سے پرفارمنس ہے، پہلے بھی کراچی کا جان مال خون سے جو تحفظ کیا گیا ہے، تو اس میں پولیس کی بڑی قربانیاں سامنے آئی ہیں، اور انشاءاللہ مزید اپنی ہمت سے پولیس اپنی پرفارمنس دیتی آئے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر کا کیا حل ہے؟ ہر چیز کا جو لوڈ ہے الٹیمیٹلی وہ پولیس ہی پہ آتا ہے۔ اگر بجلی نہیں ہے، اس کی جو ہڑتال ہوگی، اس کے خلاف جو آواز اٹھے گی، لوگ آئیں گے، تو اس کو ٹیکل کرنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہوگی۔ کسی اور چیز کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو ٹیکل، کیونکہ پولیس کی جب ہم یونیفارم پہنتے ہیں ہم سرکار کی نمائندگی کرتے ہیں، تو لوگوں کی نظر میں جو سرکار ہے وہ یہ کالی وردی ہے۔ تو ہر چیز کا جو مسئلہ ہے، مسئلے کا حل ہے، وہ پولیس کے پاس، لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے پاس ہے۔ لیکن جو لا اینڈ آرڈر کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو سلجھانے کے لیے جو چند بیسک چیزیں ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ کراچی کو مکمل سیف سٹی بنا دیا جائے۔ جب تک سیف سٹی کا درجہ نہ دیا جائے گا تو اس میں ہم مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ سیف سٹی سب سے پہلے اس کو سیف سٹی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں ہمیں اپنی جو پولیس ہے اس کو مکمل طور پہ ایک آرگنائز اور
ٹیکنالوجی سے لیس ایک ادارہ بنانا ہوگا اور اس کو کرپشن سے فری کرنے کے لیے اس کی ہمیں سہولیات کو بڑھانا ہوگا، ان کی تنخواہوں کو بڑھانا ہوگا. یہ سہولیات ہم دیں گے، تنخواہیں دیں گے، تب ان پہ کرپشن سے ہم ان کی باز پرس کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں ہم ان کو اب بھی ہم ان کو میں نے ابھی بھی کرپشن میں ملوث 4 پولیس والوں پہ FIR لاج کی ہے. ڈپارٹمنٹل ایکشن تو ایک جگہ ہوتا ہے، لیگل ایکشن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ CCPO صاحب اور IG صاحب کے ویژن کے مطابق صرف میں اپنے کرنگی پولیس کے متعلق میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. لیکن وہ یہ چیزیں کرتے ہوئے ہم زیادہ اچھے اس وقت لگیں گے جب ہم ان کو سہولیات سے لیس کریں گے، ان کی تنخواہوں میں اچھا اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈیوٹیز کی تقسیم ہو جائے گی، سیکیورٹی کے ہماری جو برڈنز ہیں مختلف ہمارے، اور پولیس کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ 8 گھنٹے سے زیادہ کسی پولیس والے کی ڈیوٹی نہیں ہوگی. تو یہ ساری جو چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن ہوگی. اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے اکانومی کے. تو اکانومی ہماری اللہ کرے پاکستان کی جس حالات میں پاکستان اچھے انداز میں ابھی چل رہا ہے، تو اسی طرح پاکستان چلتا رہا تو انشاءاللہ جلدی ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز میں نیچے آ رہا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، بہت اچھے انداز میں آگے آئے اور ہر کسی کو پاکستان میں امپلائمنٹ ملے. تو یہ جو اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو روزگار کے مواقع نہیں ملتے عموماً. باقی ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں لیکن عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں. تو سب کو روزگار ملے، سب کی پیٹ بھرے ہوں، تو اکانومی جب اچھی ہو جائے گی تو لا اینڈ آرڈر خود بخود انشاءاللہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ حسن سردار نیازی صاحب، SSP کورنگی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اور بڑی بنیادی بات کہ اکانومی بہتر ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خود بخود بہتری کی طرف بڑھ جائے گی. لیکن جو چیلنجز پولیس کو ہیں، وسائل کی کمی ہے، نفری کی کمی ہے، اس پر بھی حکام بالا کو، مقتدر حلقوں کو سوچنا ہوگا. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین، لیڈرشپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے زندگی کی کوئی بھی فیلڈ ہو. اسی طریقے سے انڈسٹریلسٹ ہوں، بزنس کمیونٹی ہو، ان میں بھی جو لوگ اپنا لیڈرشپ کا رول پلے کرتے ہیں ان پہ مزید ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اور ایسی شخصیات میں سے ایک بڑی اہم شخصیت کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے موجودہ ڈیپٹی پیٹرن ان چیف جناب زبیر چھایا صاحب بھی ہیں، جو کہ کائٹ کے سابق CEO بھی رہے ہیں، اور انہوں نے CPLC ملیر اور کورنگی میں بھی عوامی خدمات اور صنعت کاروں کی جانب سے بڑی اہم نمائندگی کرتے ہوئے اہم کارکردگی ادا کی ہے. السلام علیکم زبیر صاحب. وعلیکم کیسے مزاج؟ الحمدللہ. بڑی مصروفیات رہتی ہیں آپ کی، بڑا شکریہ آپ نے وقت دیا. اور آج کاٹی میں جس طریقے سے ایڈیشنل IG صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے جو باتیں کی وہ بھی ایویڈنس میں موجود ہیں کہ کس طرح آپ شہر کا درد بھی رکھتے ہیں، صنعت کاروں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف شہر بلکہ پورے پاکستان کی اکانومی کی بہتری کے لیے بھی آپ لوگوں کی جانب سے اقدامات ہو رہے ہیں. لیکن زبیر صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنی ایفرٹس کرنے کے باوجود، سیکریفائز کرنے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ریزلٹس ہمیں کیوں نہیں مل پاتے ہیں؟ المیہ، ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، جو معیشت ہے، جو انویسٹرز کا نان کانفیڈنس ہے، اس کی وجہ سے وہ بہتری نظر نہیں آ پاتی اور وہ بہتری ہو نہیں پاتی. اور انفارچونیٹلی فلائٹ آف کیپٹل فرام پاکستان، ایک زمانہ تھا جب کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور کراچی پاکستان میں ٹیررزم اتنا زیادہ تھا، اس زمانے میں فلائٹ آف کیپٹل ہوا، بیکاز کیپٹل بہت ہی فریجائل ہوتا ہے اور وہ وہیں جانا چاہتا ہے جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہو. تو ہمارے ہاں جو یہ ماضی میں ٹیررزم رہا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب رہی، اس دور میں فلائٹ آف کیپٹل کافی ہوا. اور اس مرتبہ پچھلے اگر 2 سال سے آپ تقریباً دیکھیں اپروکسیمیٹلی، تو 2 سال سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے، جو شارٹ ٹرم گورنمنٹس آئی ہیں، تو شارٹ ٹرم گورنمنٹس آتی ہیں تو شارٹ ٹرم پالیسیز آتی ہیں. دوسری گورنمنٹ آتی ہے، وہ پچھلی حکومت کی تمام اچھی بری اقدامات کو کینسل کر کے اپنے نئے تجربے کرتی ہے.
اس ملک کو اگر معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہو تو صرف ایک ہی سولیوشن ہے، چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے کہ اکانومی کا ڈائریکشن یہ ہے، پالیسیز کا ڈائریکشن یہ ہے، انڈسٹریلائزیشن کا ڈائریکشن یہ ہے، ٹیکسز کے ڈائریکشن یہ ہے۔ نہیں شاہد صاحب، یہ ابھی جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، چارٹر آف اکانومی کی انہوں نے بھی بات کی، سب کو بٹھا بھی دیا تقریباً، تو آپ جو بات کر رہے ہیں اور جو وہ اقدامات کر کے گئے، یہ مجھے سیم تو نہیں لگ رہے۔ نہیں، کیونکہ وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے آئی تھی، ان کے پاس پورا آگے کا پورا وہ ٹینیور نہیں تھا، ان کے پاس وہ مینڈیٹ بھی نہیں تھا، چاہے وہ 2 سیٹوں سے یا 4 سیٹوں سے اگر آئے تھے، وہ مینڈیٹ نہیں تھا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک 5 سال کی حکومت جو الیکٹ ہو کر کے آئے، اور اس سے پہلے اگر چارٹر آف اکانومی سائن ہو جس میں تمام پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ پاور میں ہیں، وہ تمام اکنامک ایشوز پر، انڈسٹریلائزیشن اور انویسٹمنٹ کے ایشوز پر اگر ایک چارٹر آف اکانومی سائن کریں، اس کے بعد الیکشن میں جانے کے بعد پارٹی اے، پارٹی بی، پارٹی سی کوئی بھی اقتدار میں آئے، وہ اسی چارٹر آف اکانومی کو اگر لے کے چلے گی تو اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا۔ تو کیا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا شیڈو ہمیں ایس آئی ایف سی کی صورت میں نہیں مل رہا؟ ایس آئی ایف سی کی صورت میں بالکل مل رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایس آئی ایف سی کو بہت ہی مضبوط طریقے سے جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی ہو، کہ کسی بھی قسم کی حکومت آنے اور جانے کی صورتحال میں ایس آئی ایف سی کو، ایس آئی ایف سی کی پالیسی کو اور ایس آئی ایف سی کے تحت کام کرنے والے لوگوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی، بیکاز اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ گرین پاکستان ہے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، ہمارے پاس سارے موسم ہیں، ہمارے پاس بہت سارے دریا ہیں، بہت ہی فرٹائل لینڈ ہے، اور قدرت نے ہمیں ہر چیز اگانے کی صلاحیت ہماری زمین کو دی ہے۔ سیکیورٹی کنسرن سے متعلق جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں کاٹی میں وہ رکھتے ہیں، پریزیڈنٹ کاٹی بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ڈیپوٹی پیٹرن ان چیف کے طور پہ آپ بھی کام کر رہے ہیں، ایڈیشنل آئی جی کو بھی بٹھا لیا ہے، تو کیا آگے معاملہ بننے جا رہا ہے؟ کوئی چیز فعال ہو رہی ہے؟ کوئی نئے سرے سے کوئی کمیٹی بن رہی ہے، یا سی پی ایل سی کو ہی اگین جو ہے کھڑا کریں گے؟ دیکھیں، سی پی ایل سی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور سی پی ایل سی نے بہت اچھا کانسیپٹ دیا ہے کمیونٹی پولیسنگ کا، اور دنیا میں آج کل کوئی چیز کامیاب ہے تو وہ ٹیکنالوجی کے بعد کمیونٹی پارٹیسپیشن جو ہے وہ سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے، اور سی پی ایل سی نے پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں آج سے کوئی 20 سال پہلے کمیونٹی پولیسنگ اور نیبرہڈ کیئر انٹروڈیوس کیا تھا، اس کے بعد تقریباً پورے شہر میں اس کا جال بچھا، اور ہمارے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تقریباً 6 سیکٹرز ہیں جس میں کمیونٹی پولیسنگ ہو رہی ہے، جس کے اندر پولیس کی نفری بھی موجود ہے، سیکیورٹی گارڈز بھی موجود ہیں، انٹری ایگزٹس کو بھی ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، موبائل بھی ہے اور موٹر سائیکل بھی ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں ایک محلہ کمیٹی ہوتی تھی، تو محلے والوں نے اپنی ایک محلہ کمیٹی بنا لی، آپس میں وہ چندہ کر چوکیدار رکھ لیا کرتے تھے جو راتوں کو ڈیوٹی کرتے تھے، اور اگر 4 گیٹ ہیں تو دن میں 4 گیٹ آپریٹو رہیں گے اور رات کو 3 بند ہو کے ایک کھلا رہے گا، جس پہ سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا جائے گا۔ یہی چیز کو ماڈرنائز ورلڈ میں ہم کمیونٹی پولیسنگ اور نیبرہڈ کیئر پہ لے کے گئے ہیں، اور اسی طرز پہ یہ کام ہو رہا ہے، جس میں کمیونٹی اپنی مدد آپ کی بنیاد پر خود ہی اپنے علاقے کو سیکیور کرتے ہیں، بیکاز جیسا میں نے ابھی کاٹی میں بھی تقریر میں کہا کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہاں پر پولیس کے پاس بہت کم ریسورسز ہیں، بہت کم ان کے بجٹس ہیں، اور بہت کم ان کے پاس اسٹرینتھ ہے نفری کے حساب سے۔ بہت شکریہ زبیر چھایا صاحب۔ ناظرین، چاہے زبیر چھایا ہوں یا انڈسٹری کا کوئی بھی شخص ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ چارٹر آف اکانومی ایسا ترتیب ہو کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے یا جائے لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال پر اس کے ابتر اثرات نہ پڑیں، بلکہ پاکستان کی اکانومی گرو کرے تاکہ پاکستان اپنے اکنامک چیلنجز سے نمٹ سکے۔ آج پروگرام آواز کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔